بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ 21 جون 2024 کو میری والدہ صاحبہ قضائے الہی سے وفات پا گئی۔ بندہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سفر حج کی سعادت نصیب فرمائی تھی۔ میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا، جمعے کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا، والدہ صاحبہ کے وفات کی خبر مجھے معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بریک رحمت فرمائے۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے غیب سے اسباب پیدا کیے، مجھے جہاز کی ٹکٹ بھی مل گئی اور میں ہفتے کے روز صبح اپنے گھر واپس پہنچ گیا۔ والدہ کی وصیت کے مطابق جنازہ بھی خود پڑھایا اور قبر میں بھی خود اتارا۔ ایک بہت مشکل اور کٹھن مرحلہ تھا زندگی کا۔ وہ ہستی جس کی محبت، جس کا پیار آدمی کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا، اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، اس کو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں چھپانا بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کی رضا پہ ہم راضی ہیں، یہی ہمارے رب کا حکم ہے، تو الحمدللہ اس کے مطابق عمل کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا تو آپ نے ان کو ذکر تلقین کیا کہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ مجھے اس مصیبت پہ اجر دے اور اس سے بہتر چیز میرے لیے مقدر فرما۔ واخلف، یہ لفظ واخلف ہے، بہت سارے لوگ واخلف پڑھتے ہیں، اس غلطی کی بھی اصلاح کر لیجئے، واخلف لی خیرا منہا۔ تو میں پریشان ہوا کہ والدہ کی وفات پر یہ پڑھوں گا تو کیا بہتر ملے گا، کیونکہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کیا، دل میں آتا تھا کہ ابو سلمہ سے بہت محبت تھی، ان سے بہتر کیا ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں نکاح مجھے دلوا دیا اور ابو سلمہ سے بہتر رسول اللہ مجھے مل گئے۔ لیکن وہاں تو شوہر بیوی کا معاملہ تھا، یہاں تو ماں کا مسئلہ تھا، تو ہمیں اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے، علماء سے اس سلسلے میں رہنمائی ملتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو والدین کے جانے پر پڑے گا تو والدین کی محبت کا متبادل تو کوئی نہیں، لیکن اللہ جل جلالہ کی محبت اس کو نصیب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے۔ یقیناً اب بھی بہت بڑا خلا ہے دعاؤں کا، اور 3 دن تعزیت کا حکم ہے۔ 3 دن تعزیت کے لیے میں وہاں آبائی مکان میں ہی رہا۔ جب واپس آیا، پہلی رات ہوئی تو والدہ صاحبہ کی عادت تھی کہ رات 10:30 بجے ہر روز کال کیا کرتی تھی، یا میں کال کرتا تھا، حال پوچھتی تھی، پورے دن کے احوال معلوم کرتی تھی۔ تو اس دن 10:30 بج گئے، 11:15 ہوئے، 11 بج گئے۔ میری اہلیہ نے کہا کہ اب وہ فون کبھی نہیں آئے گا، جو ہر روز 10:30 بجے فکس ٹائم آیا کرتا تھا۔ والدہ صاحبہ بیماری میں، پریشانی میں، ہر حال میں بھی بچوں کا اتنا خیال رکھتی ہیں، یہ تو ان کے جانے کے بعد پتہ چل رہا ہے۔ میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ انسان کو نعمت کے چلے جانے کے بعد، چھن جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہاتھ سے گئی، لیکن والدین کی نعمت وہ نعمت ہے جو اس کا کوئی متبادل ہوتا نہیں۔ ان کی دعاؤں کا حصار، ان کی باتیں آدمی کو ہمیشہ یاد آتی ہیں۔
ہم اپنے والدین کی قدر کریں، اور اس بات کا آج ہم سب ارادہ کریں کہ ہمارے والدین اس دنیا میں جب بھی رہیں ہم ان کی خوب خدمت کریں، اور اس حال میں وہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں اور وہ ہم سے راضی ہوں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے ماں باپ اس حال سے دنیا میں جائیں کہ وہ اپنی اولاد سے خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری والدہ صاحبہ کو غریق رحمت فرمائے، ان کی قبر پہ ارب و خرب و رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔